مولانا روم اپنی ایک حکایت میں بتاتے ہیں کہ ملک ایران میں ہاتھی نہیں ملتے تھے، لیکن ملک ہندوستان میں ہاتھی کثرت سے پائے جاتے تھے۔ چنانچہ چند ہندوستانی افراد ایران میں نمائش کے لیے ایک ہاتھی کو لے گئے اور اسے ایک تاریک گھر میں بند کر دیا۔ اس وقت رات کا وقت تھا۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ اسے صبح نمائش کے لیے دکھایا جائے اور اس سے پہلے کسی کو بھی مت دکھایا جائے، لیکن 4 شوقین افراد رات کو ہی ہاتھی دیکھنے آ گئے۔ ان سے یہ کہا گیا کہ یہ دیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ ان 4 شوقین افراد نے اصرار کیا کہ آپ ہم سے جو مرضی لے لیں مگر ہاتھی ہمیں دکھا دیں۔ منتظمین نے کہا کہ ہمارے پاس ہاتھی دکھانے کے لیے چراغ نہیں ہے، آپ صبح کو آئیں، صبح کی روشنی میں ہاتھی کو دیکھ لیں۔ انہوں نے پھر اصرار کیا اور مزید اصرار کیا کہ باخدا ہم ہاتھی دیکھے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے، تم ہم سے جو چاہے لے لو مگر ہاتھی ابھی دکھا دو، اور ہمیں چراغ کی بھی ضرورت نہیں، ہم اسی کے بغیر اندھیرے میں ہی دیکھ لیں گے۔ چنانچہ انہیں اجازت دے دی گئی۔ ان میں سے ایک ہاتھی کے قریب گیا، اس کا ہاتھ ہاتھی کی سونڈ سے لگا تو وہ اسے ہاتھ سے ٹٹولنے لگا، اور تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد وہ باہر آ کر کہنے لگا کہ میں نے ہاتھی کو دیکھ لیا ہے، ہاتھی نلکے کی طرح گول اور لمبا ہے۔ اس کے بعد دوسرا آدمی اندر گیا، اس کا ہاتھ ہاتھی کی ٹانگوں پر پڑا تو وہ اسے اپنے ہاتھوں سے ٹٹولنے لگا۔ وہ بولا میں نے ہاتھی کو دیکھ لیا ہے، ہاتھی تو ستون کی طرح ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا آدمی اندر گیا، اس کا ہاتھ ہاتھی کے کانوں پہ پڑا تو اس نے کہا کہ میں نے بھی ہاتھی دیکھ لیا، ہاتھی تو پنکھے کی طرح ہوتا ہے، کچھ چوڑا اور نرم سا۔ چوتھے کا ہاتھ ہاتھی کی پشت پہ پڑا تو وہ بولا کہ نہیں، ہاتھی تو تخت کی مانند ہے اور وہ بہت بڑا تخت ہوتا ہے۔ ان سب میں اختلاف تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں روشنی کا انتظام نہیں تھا۔ اگر ان میں سے کسی کے ہاتھ میں ایک چراغ ہوتا، روشنی ہوتی، شمع ہوتی تو ان میں اختلاف نہ ہوتا۔ مولانا روم اس حکایت سے یہ بتاتے ہیں کہ دنیا داروں میں جو باہمی اختلاف ہوتا ہے، جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، وہ جہالت کی تاریکی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر وہ نور سے مستفید ہوں تو نہ لڑیں اور نہ ہی جھگڑیں، اور وہ نور کیا ہے؟ علم کا نور، اٹل نور۔ اس حکایت سے ایک اور سبق ملتا ہے کہ جب اٹل نور علم نہ ہو تو لوگ اپنی اپنی فہم کے مطابق ہر چیز کے بارے میں رائے بنا لیتے ہیں، اور جیسا کہ اس حکایت سے واضح ہے کہ اکثر لوگ اپنے فہم کے مطابق، اپنے ظرف کے مطابق چیزوں کے متعلق رائے بنا لیتے ہیں۔ وہ رائے ٹھیک بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی۔ سب سے بہتر رائے اس شخص کی ہوگی جس کے پاس اٹل نور یعنی نور علم موجود ہوگا۔ شکریہ۔